بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس پر اگر اس آدمی نے ایک بار الحمدللہ کہا تو اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا، اور اگر دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع دنیا اسلام کے ایک جلیل القدر شیخ طریقت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بانی ہیں۔ ان کا تعلق مراکش اور تیونس سے ہے، جس کو ہماری قدیم زبان میں مغرب کہا جاتا ہے۔ ہمارے قدیم کلاسیکی کتابوں میں وہ عربی کی ہوں یا فارسی کی ہوں، بعض اوقات مغرب لکھا ہوا ہوتا ہے، بلاد مغرب یا دیار مغرب، تو اس سے مراد یورپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممالک ہیں جس میں افریقہ کا کچھ حصہ ہے، عرب کے کچھ حصے ہیں، کچھ اسپین کا علاقہ ہے، جہاں کہ حضرت شیخ ابن عربی محی الدین شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور بھی بڑے بڑے اکابر مشائخ ہوئے ہیں وہاں۔ اہل مغرب کا جو انداز تصوف ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت منفرد ہے کئی حوالوں سے، جس میں سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ سر فہرست ہے، اور اس کی اپنی ایک عالمگیر حیثیت ہے۔ اہل مغرب کے مشائخ طریقت ایک تو کثرت اسفار کرتے ہیں، بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی میں یہ جو قدر مشترک دیکھتے ہیں وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر اس ممکن شیخ طریقت سے استفادہ کرتے ہیں اور عالم دین سے استفادہ کرتے ہیں جہاں تک ان کی دسترس ہو۔ اس سلسلے میں وہ لمبے لمبے سفر بھی کرتے رہے، اور یہ استفادہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار وہ ہر شیخ طریقت سے بیعت کر رہے ہیں، بلکہ ان کی صحبت سے، ان کے فیضان سے، اور اپنے سلسلے کو یا اپنی سند کو ان سے متصل کرنے کے لیے۔ اہل مغرب مشائخ تصوف میں ایک اور چیز ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے کہ مخصوص اوراد اور اشغال کی طرف ان کا گہرا قلبی اور عملی میلان۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ شاید ہی کوئی مغربی صوفی ہے، قدیم اور جدید بھی، جو اوراد و اشغال میں جس کا انہماک کم ہے۔ خود حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حزب البحر شریف ہے، آپ کا ایک وظیفہ ہے، بہت ہی بابرکت، تمام سلاسل طریقت نے اس کو اپنایا ہے، اور کوئی صوفی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کا فیضان شامل نہ ہو۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ نے قادری سلسلے سے بھی فیض حاصل کیا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے براہ راست۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ شاذلی سلسلے میں دو بڑی مستحکم روایتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک مشائخ مغرب کی اور ایک مشائخ مشرق کی، چونکہ شیخ المشرق حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہیں، اور دوسری طرف مشائخ مغرب ہیں، یہ اس میں وہ تمام خوبیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، تزکیہ نفس کی، زہد و عبادت کی، دنیا سے دوری کی، عوام الناس کی خدمت کی، اور حرمین شریفین سے وابستگی کی الخصوص بہت زیادہ۔ خود حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حتی الامکان ہر سال حج فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی رحلت بھی حج کے سفر کے دوران ہوئی، اور نفلی نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں ہوئی۔ یہ ہیں شہدائے محبت، اور اللہ کی محبت کے یہ شہید بھی وہی درجہ رکھتے ہیں جو محاذوں پر لڑنے والے شہداء کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ شہدائے جہاد اکبر ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاذلی سلسلے نے ہر عہد میں بڑے بڑے ذہنوں اور دلوں کو متاثر کیا۔ خاص طور پر اگر ہم گزشتہ 60-70 سال کی تاریخ تصوف پر نظر دوڑائیں تو تصوف کی علمی، تحقیقی اور تصنیفی خدمات جتنی حضرات شاذلیہ نے کی ہیں، اور یورپ میں رہ کے یورپ کے بڑے بڑے فنکار اور ہنرمند اور اداکار اور گلوکار متاثر ہوئے مشائخ شاذلیہ سے، اور انہوں نے یہ سلسلہ اختیار کیا، اور پھر انہوں نے کثرت تصانیف کی، خانقاہیں قائم کی۔ بر صغیر میں بھی شاذلیہ کے موجودگی کے شواہد ملتے ہیں تقریباً 400 سال پہلے سے، اگرچہ اس کا دائرہ مقبولیت اتنا نہیں بڑھا جتنا بر صغیر میں رائج دیگر سلاسل ہیں، باہما اس کی موجودگی بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ بر صغیر کے وہ مشائخ جو بکثرت حرمین شریفین حاضر ہوتے تھے یا وہاں کچھ عرصہ مقیم رہتے تھے، وہ ضرور شاذلی سلسلے سے اور ان کے مشائخ سے سند لیتے تھے اور ایک اتصال قائم کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت عظیم نام حضرت شیخ طاہر محدث کا ہے، جن کو طاہر پتنی اور طاہر ہندی بھی کہتے ہیں پورے عالم عرب میں۔ یہ کچھ مجموعی طور پر میں نے ایک تناظر پیش کیا ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کی شخصیت، آپ کے حالات، آپ کی خدمات، آپ کے سلسلہ عالیہ کی جو بے مثال خدمات ہیں جو اب تک جاری ہیں، اور ان کا فیضان خدا قیامت تک جاری رکھے اور ہمیں ان کے فیضان سے بہرہ یاب کرے۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب اور علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سعید صاحب، حضرت شیخ کا خاندانی پس منظر، آپ کے آبا و اجداد، ولادت، ابتدائی تعلیم و تربیت وغیرہ کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ آج ہم جس کتب اول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ حسنی شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک شہدائے جہاد ہیں، اور ایک یہ لوگ ہیں شہدائے جہاد نفس کہ جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ہرگز نہ میرد سبحان اللہ زندہ شد بعشق، کیا کہنے، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما۔ سیدنا حضرت شیخ ابو الحسن جن کا نام علی ہے، کیا بات، باپ کا نام عبداللہ ہے، سبحان اللہ، دادا کا نام عبد الجبار ہے، پردادا یوسف ہیں، وہ شمعون کے بیٹے ہیں۔ کوئی 17 واسطوں سے ان کا سلسلہ حسب نسب کا رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی ہیں، جی ہاں، وہ حسینی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، جی ہاں، مگر باپ کی طرف سے، جی ہاں، اور حضرت داتا صاحب بھی حسنی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حسنی ہیں۔ آپ کی یہ بات ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہزادہ حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن شہزادہ حسن کے یہ جو پھول ہیں ان کی مہک انسانیت کو مہکاتی رہی ہے، مہکا رہی ہے، اور قیامت تک یہ مہک انشاءاللہ دلوں کو گرماتی رہے۔ ہم تو جی دونوں کے غلام ہیں۔ سیدنا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شرف یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اتنی دعائیں عطا کر دی، سبحان اللہ، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، میں تمہیں خلعت محبت دے رہا ہوں، کیا اللہ، میں تمہیں خلعت معرفت دے رہا ہوں، میں تمہیں خلعت توحید دے رہا ہوں، میں تمہیں خلعت ایمان دے رہا ہوں، میں تمہیں خلعت اسلام دے رہا ہوں۔ اے ابو الحسن، زندگی میں ان کو کبھی گدلا نہ ہونے دینا، ان کو کبھی میلا نہ ہونے دینا۔ یہ امانت رسول ہے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ شاہی خاندان ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے عظمتیں ان کو عطا کی۔ اور حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات میں پیدا ہوئے، ان کے والد رزق حلال کی خاطر زمین
बोते थे, काश्तकारी भी करते थे, लेकिन बड़े ओहदों पर भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिन बंदों को एक तो औलिया में शुमार करके उनके लिए कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लेकिन एक और सिफत कुरान करीम ने जिन बंदों के बारे में बयान की कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह को रब मानकर फिर उस पर इस्तिक़ामत, और उस इस्तिक़ामत की बदौलत अल्लाह के ये नेक बंदे किन किन मनाजिल पर पहुँचते हैं, उनके लिए कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और फरिश्ते इनके कदमों में पर बिछाते हुए इन्हें ये खुशखबरियाँ देकर चलते हैं कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। हुज़ूर, इसीलिए तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम मशाइख़ तसव्वुफ़ का कहना है कि अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामत, फ़ौक़ल करामत, करामत से बढ़कर है इस्तिक़ामत। करामत तो मामूली चीज़ है। जब इंसान अल्लाह के रंग में रंग गया जी, जब उसकी ज़ुबान अल्लाह बन जाए, जब उसकी आँख अल्लाह बन जाए, जब उसके कान अल्लाह की कुदरत का मज़र बन जाए, तो करामतें तो पीछे रह जाती हैं। असल चीज़ ये है कि इस्तिक़ामत के तौर पर, और फिर ये कि इस ख़ानदान में हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जिन ख़वास से नवाजा कि आपने सिलसिला शाज़लिया की बुनियाद रखी। जी, शाज़लिया त्यूनिस के शहर फास के करीब एक कस्बा है। जी, बाद ने गम्माज़ा भी कहा कि वहाँ खमारा में पैदा हुए, फिर शाज़लिया में आए। बाद ने कहा कि नहीं, इनकी विलादत ही शाज़लिया में हुई, और ये हैं 593 हिजरी, अच्छा, यानी 6ठी सदी हिजरी, बिल्कुल के इख्तिताम 7वीं शुरू हो रही है। और इस सदी को जब हम देखें, बहुत ज़रख़ेज़ सदी है। इमाम गज़ाली, इमाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शेख इब्न अरबी, कुबरा, इब्न अरबी, कैसे कैसे अज़ीम मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिन्होंने अपने अखलाक से, अपने आमाल से उम्मत मुस्लिमा को वो किरदार दिया कि जिन पर हम क़यामत तक रहनुमाई हासिल करते हुए इंसानियत का हकीकी रुख पा सकते हैं। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम उसी शाज़लिया में हासिल की। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत हुई, आप फ़ास तशरीफ़ ले गए। फ़ास में भी उलूम आलिया को कमाल तक पहुँचाया, उलूम दीनिया हासिल किए, और फिर आप बगदाद आ गए। अच्छा, और बगदाद आने के बाद आपके बारे में उलमा ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इनसे अजीम काम लेने थे, इनको उलूम में वो तबहर अता किया कि दुनिया में किसी भी फ़न का कोई बड़े से बड़ा मनाजिर इनके सामने ठहर नहीं सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे दिलों की आबियारी करवानी थी। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हालात पैदा किए, और इस तरह अबुल हसन शाज़ली आज अहले ईमान की आँखों का एक तारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामी साहब, हज़रत शेख में तलब तरीक़त कैसे पैदा हुई, और उस सिलसिले में आपने कितनी बेताबी से और इज़्तिराब से सफ़र किए, बड़े बड़े मशाइख़ से इस्तिफ़ादा किया, फिर आपने बैत की, फिर आपने ज़ुहद और रियाज़त इख्तियार फरमाई, इरशाद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबुल हसन सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत तज़किरा चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कुदरत के तहत और हिकमत के तहत इस पूरे दबिस्तान को सजा रखा है। तो आप जिस ज़माने में मारिज़ ज़हूर व शहूद में आए, तो बहुत सारे काम आपसे इस तरह के लिए गए कि वो आफाकी कानून के तौर पर राइज हो गए। सुभान अल्लाह। तो लगता है कि ये तबीयत का बहुत गहरा अबकरीपन था, और ज़हन व कल्ब का वो इम्तियाज़ व इनफराद था जो हर जगह हमें नज़र आता है। उनका तलब इल्म का मरहला हो तो आपको जस्तजू में, मेहनत में, हुसूल में वो एक कमाल नज़र आएगा कि कितनी गहराई के साथ इल्म दीन को हासिल किया। किबला निज़ामी साहब, लोग सिर्फ़ इल्म को पढ़ते हैं सिर्फ मालूमात के लिए, कुछ इल्म को पढ़ते हैं मुजतहिद बनने के लिए, तो उनमें ये रंग था। तो कुछ इल्म पढ़ते हैं तज़किये के लिए, तज़किये के लिए, ठीक।
تو ان کا چونکہ طلب کا رنگ اور ہدایت کا رنگ غالب تھا، تصوف بنیادی طور پر کردار کی جس پختگی کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اور تقوی اور عمل کو جس کمال پر کھڑے ہو کر بجا لانے کا ڈھب سکھاتا ہے نا، دبستان عمل تو اسلام میں بڑا وسیع ہے، لیکن چونکہ عمل کی ایک ہے راہ رخصت، جی، عمل کی ایک ہے راہ عظیمت، صوفی ہمیشہ راہ عظیمت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ قرآن و حدیث کا تو سارا علم پڑھ لیا گیا، اب ذرا ان رجال کار کے پاس بھی جایا جائے جو دلوں کے اندر روحانی تاثیر لے کر بیٹھے ہیں، اور جن کے ہاں عمل اور تقوی کا وہ گہرا رنگ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی باقاعدہ جھلک نظر آتی ہے، جہاں تزکیہ صرف موج زن ہی نہیں بلکہ بحر بے کران کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جب وہاں تشریف لے گئے تو اپنے علاقے میں بہت سارے صالحین سے ملتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کو موقع ملا، آپ جب بغداد میں آئے، ابو الفتح واسطی پر آپ کی نگاہیں ٹک گئیں، اور آپ تبصرہ کرتے تھے یہ مشائخ عراق میں سے ہر منفرد پھول ہے، لیکن حضرت کی جاذبیت اور حقیقت شناسی سب سے جدا ہے۔ جامی صاحب، یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اس طرح جیسے رزق ہے، بالکل ٹھیک، روحانی رزق بھی طے ہے نا، بالکل ٹھیک، کس کا حصہ کہاں ہے، بالکل ٹھیک ہے، روحانی رزق طے ہے۔ تو آپ کی جب نگاہیں وہاں پڑیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ معاملات میں مصروف ہے، تو عبقریت طبیعت کے دیکھیں، کتب وقت کون ہے اس وقت؟ تو لگتا یہ تھا کہ آپ کی طبیعت چاہتی تھی کہ میرا اگر ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ زمانے کا کتب ہونا چاہیے، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہو رہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی طبیعت کا ایک علو ہے اس میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جس اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، ابو عبداللہ عبدالسلام بن مسیس رحمت اللہ علیہ، وہ کتب وقت ہیں جو آپ کے علاقے میں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بغداد میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر جب آپ ان کے پاس گئے اور وہاں ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے، تو آپ کو پتہ ہے قبلہ نظامی صاحب، یہ جو نگاہوں کا فیض ہے، یہ قلوب کا فیض ہے، یہ منٹوں اور سکنٹوں میں طے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا دورانیہ نہیں ہوتا۔ ہاں، طبیعت کی روحانی پختگی کے لیے اور استقامت کی شاہراہ پر تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن فیض کا جو ایک موج زن ہونا ہے اور اس کی جو ایک مناسبت ہوتی ہے وہ نگاہ کے پہلے مرحلے میں طے ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ان کی صحبت میں رہے اور وہاں آپ نے چند کرامتیں بھی دیکھیں۔ ایک کرامت یہ دیکھی کہ حضرت کا تصرف اتنا زیادہ تھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسم اعظم کی اطلاع دیتے تھے۔ کیا بات! اچھا، پھر کمال دیکھیں اس میں جو قاعدہ انہوں نے بیان فرمایا، ان کا ابوالحسن شاذلی، آپ اسم اعظم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انسان کے باطن کے وجود میں صلاحیت کا نام ہی اسم اعظم ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو معرفت نفس کے مقام پر فیض کر لے، یعنی انسان کے اندر وہ کون سا کرنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میرا نائب انسان ہی ہوگا، تو اس کو پہچان لیں، اس کی پالش کر لیں، اس کو مزکہ کر لیں، اور درجہ اخلاص میں لا کر نفس، شیطان اور دنیا سے بچا لیں، تو یہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اس نے اپنے خدا کو پہچانا، پروردگار کو پہچان لیا، کیونکہ انسانی وجود، اچھے انسان کا وجود بھی آیتم من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ بالکل۔ حضرت علامہ مدنی صاحب، دعائے حزب البحر ایک عالمگیر وظیفہ ہے، یعنی ان وظیفوں میں سے ہے جو تصوف کے ہر سلسلے میں رائج ہے، اور جب سے وہ معرض وجود میں آئے ہیں ان کی فیوز اور برکات جاری ہیں، ترجمے اور شرحیں اور زکاتیں، اور یعنی اگر ان سے کچھ مقصد براری نہ ہوتی، اگر حاجت پوری نہ ہوتی تو ہم لوگ اسے بھلا چکے ہوتے۔ ارشاد کیجئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ला वअला इरशाद फरमाता है वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। और अहले अरब एक जुमला बोला करते हैं, मन जद्द वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। असल में हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने तसव्वुफ़ मार्फत के हुसूल के लिए बड़ी जद्दोजहद की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको उस मकाम तक पहुंचा दिया। हकीकत में ये जो इनका सफ़र था और इनकी कोशिश थी वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर के अनवार को पाना। सुभान अल्लाह। तसव्वुफ़ और मार्फत और तरीक़त है वो इसी का खुलासा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतहर से जो नूर निकल रहा है उसको किसी वली कामिल की निगाह के ज़रिए से हासिल करना, तो इनको फिर मिला भी। और उसका जो मज़हर है वो दुआए हिज़्बुल बहर है। दुआए हिज़्बुल बहर वो दुआ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाली और जमाली अस्मा पर मुश्तमिल दुआ है। और ये बुजुर्गों ने लिखा 70,000 औलिया के विर्द में शामिल ये दुआ है। यानी हर दौर में ये जो है ना, ये इसको फजीलत हासिल है। और ये मुकम्मल तौर पर ये इल्हामी दुआ है और इसके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है। शुरू की सदियों को आप देखें तो इस्कंदरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शेख अबू सुलेमान दाऊद बिन उमर अस-सिकंदरी, बहुत ही मारूफ, उन्होंने इसकी शरह पहले लिखी। उसके बाद शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन अहमद ने इनकी शरह लिखी। फिर हजरत शेख अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी ने इनकी शरह लिखी। और फिर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने इनकी शरह लिखी। और फिर इसी तरीके से इनकी शरह जो सबसे ज्यादा मकबूल हुई और जो इसी के मनहज पर थी, यानी ये चूंकि दुआ मुकम्मल तौर पर इल्हामी है, यानी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई और खुद सिखाई है इनको दौरान सफर हज में। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमारा जो सफर हज था उसमें जो जहाज था उसको मुखालिफ हवाओं ने, जो मुखालिफ सिमत से हवाएं चलती हैं, उन्होंने सफर को रोक दिया और बड़ी परेशानी थी। और सारे लोग ये बात कर रहे थे कि इस जहाज के अंदर हजरत अबुल हसन शाज़ली जैसी हस्ती हो और फिर सफर मुकम्मल ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की और फिर आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा। और मुझे दुआए हिज़्बुल बहर, बाहर चूंकि समंदर को कहते हैं तो ये समंदर में सीखी गई दुआ है, इसलिए इसका नाम ही हिज़्बुल बहर पड़ गया। तो इन्होंने जैसे ही वो कलिमात फिर पढ़े, या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअम रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी, ये अल्फाज जैसे ही पढ़े तो हवा का जो रुख था वो बदल गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके सफर को आसान कर दिया। और ये दुआए हिज़्बुल बहर किबला इतनी बड़ी दुआ है, जैसे अर्ज किया, इस पे जो सबसे ज्यादा मकबूल शरह हुई है वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। कमाल है, बर्रे सगीर में भी बड़ा काम हुआ इस पे, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने हवामे के नाम से इसकी शरह लिखी। और आप इरशाद फरमाते हैं कि ये शरह आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा लज्जत महसूस होती है। वैसे भी ये फारसी में इसका फारसी में है और फिर इसकी ट्रांसलेट जो उर्दू में की है वो मौलाना अब्दुल अहद मुज्तबाई दहलवी ने की है, उर्दू ट्रांसलेट भी मिल जाती है। उन्होंने हर लफ्ज के अंदर जो हिकमत और गहराई है वो बयान की है। यानी शुरू में या अल्लाह क्यों आया इसको भी उन्होंने बयान किया है और हर बात को कि यहां पर इसको कैसे जिक्र किया, यहां पर इसको क्यों जिक्र किया, उसकी गहराई आपने बयान की। वैसे हुजूर इसका लफ्ज ऐसे लगता है जैसे चार्ज है, इतना तवाना, इतना बुलंद आहंग, अब फिर इतना पुरहैबत। इसमें किबला देखें, इसकी एक शरह लिखी हजरत शेख अहमद बिन उमर बिन अयूब अजमेरी रूमी अल हनफी ने। सुभान अल्लाह। और उन्होंने पता नाम क्या लिखा? अब इसका दुआ का नाम तो हिज़्बुल बहर है और उन्होंने शरह का नाम, उसका तर्जमा ये है, उसका शरह का तर्जमा ये है कि वो दुआ जिसके जरिए खुश्की पर रहने वाले
والے متکبرین پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ سبحان اللہ۔ خشکی پر جو لوگ رہتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، دعائے حزب البحر اگر کسی کے معمولات میں آ جائے تو بر و بحر اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، اور جو جابر قسم کا شخص ہوگا وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ دعائے حزب البحر اتنی بڑی دعا ہے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، بے شک کتنا بڑا نام ہے، یعنی حدیث کا اتنا بڑا نام، اور وہ سفر حج کے لیے جا رہے تو وہ دعائے حزب البحر کو لکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ علاء الدین نے کہا کہ حضور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہ دعا لکھ رہا ہوں جو اولیاء کے معمولات میں شامل ہے، اور یہ جتنے بزرگ ہیں وہ اس کے معمولات میں جو ہے نا ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور پھر اس کا ایک اردو ترجمہ لکھا گیا اقتباس الاثر، یہ حکیم حفاظت حسین نے یہ لکھا ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے حفاظت حسین۔ انہوں نے اس کے اندر بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں جو شخص 998 دفعہ دعائے حزب البحر کو پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا شمار اولیاء میں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ایک مقررہ تعداد میں اس کو پڑھنا، وہ سفر المظفر 6، 7، 8 میں جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں لوگ اس کی زکوٰۃ سفر المظفر میں ادا کرتے ہیں، کسی صاحب نسبت سے اجازت کے بعد اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ عامل نہیں بھی ہیں تو ایک دفعہ صبح پڑھیں، ایک دفعہ شام پڑھیں، آپ کا مال جان عزت آبرو رب تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور جادو کا تریاق ہے، اور پھر دشمنوں سے حفاظت ہے دعائے حزب البحر میں، اور آپ کے اوپر لوگ جادو کریں گے تو جادو لوٹ کر ان کی طرف چلا جائے گا اگر آپ دعائے حزب البحر سبحان اللہ۔ اللہ ان کے برکات سے ہمیں آمین۔ بہت خوب۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، درود پاک سنیں گے آپ بھی اور ہم بھی، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم آج ذکر کر رہے ہیں دنیا اسلام کے ایک جلیل القدر شیخ طریقت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو شاذلی سلسلے کے بانی ہیں، جن کو صاحب حزب البحر بھی کہا جاتا ہے، جس پر ہم بات چیت کر رہے تھے۔ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور والا حضرت شیخ کے معمولات، آپ کے اخلاق، کردار، آپ کی کرامات، واقعات کچھ ارشاد فرمائیے۔ محترم پروفیسر صاحب، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم اولیاء اللہ کی صف میں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک منفرد انداز یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ بڑے خوش پوش تھے، خوش گفتار تھے، خوش خوراک تھے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں جب رب تعالیٰ کی ملاقات تک حائل نہ ہوں تو ان سے فائدہ اٹھانے میں انسان کو کوئی کسی قسم کا اعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خوب۔ یعنی آپ کے اخلاق و معمولات میں ایک چیز یہ تو سر فہرست نظر آتی ہے کہ گویا وہ بتا رہے تھے کہ اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ فلک کو بھی چھو لو، مگر خدا کے لیے خدا کو مت بھولو۔ اکبر الہ آبادی کے بھی کیا ہی کہنے ہیں حضور۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وصف یہ تھا کہ وہ شخص جو کسی اور پر اپنی خوراک اور لباس کا انحصار کرتا ہو اسے اپنی بیعت میں نہیں لیتے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک بار یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک وہ صحابی جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے، جی، ایک لمحہ غافل نہیں ہوتے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھاتے کہاں سے ہیں، پہنتے کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ تو کہا گیا کہ ان کی خوراک اور ان کے لباس کا اہتمام ان کا بھائی کرتا ہے۔ تو اس پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کا بھائی بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ واہ واہ۔
حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک تو یہ بات تھی کہ آپ اس کو جو شخص خود کفیل ہو وہ یعنی خلیفہ راہ سلوک میں آئے، وہ اس راستے میں آئے، واہ واہ واہ، جو گداگر ہو کمال ہو گئی ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا اللہ کو نہیں پایا کرتا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفقر و فخری جی کن شانوں کا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر جو لوگ یہ کہیں کہ ہم کسی کے ٹکڑوں پر پل کر ہم اللہ کو پائیں، تو آپ نے عملاً اس چیز کو بڑی کمال کی بات، چیز ایک بڑی بات، بہت ہی خوبصورت بات آپ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ پرندے انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے قرآن کہتا ہے من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ ہر شے اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ آپ نے ان کا وہ کیف، وہ سرور، ان کی وہ مستی دیکھ کر فرمایا کہ کھوج لگاؤ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، لوگوں نے، آپ کے مریدین نے کھوج لگایا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ درخت ایسے تھے جن کی پتیوں میں یہ اثر تھا کہ پرندوں کے اندر بھی وہ ایک سرور پیدا کرتی اور وہ اللہ کی یاد میں۔ سبحان اللہ، آپ نے قہوہ ایجاد کیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ جو قہوہ ہے یہ ایجاد تو انہی خطوں کی ہے، اسی درخت کی ان پتیوں کو، اچھا، جن سے آپ نے پرندوں کو اللہ کی یاد میں مست دیکھ کر، تو آپ نے وہ قہوہ ایجاد کیا اور قہوہ پینا شروع کیا۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ ابتدا میں جب پاکستان بنا تو سرحد کے لوگ، دوسرے جو جہاں مذہبی رجحان زیادہ تھے، ان کے ہاں وہ قہوہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے عادت بنائی ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر، کہ انسان اس سے قہوے سے اپنے رب کے لیے، یاد کے لیے مستعد اپنے آپ کو رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو بہت عام کرتے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ اکبر، آپ تلقین فرماتے تھے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو، اپنے مریدین کو اس بات پر آمادہ کرتے رہتے کہ بڑوں کا ادب و احترام ہاتھ سے نہ جانے دو، اور آپ کے معمولات اور اخلاق میں خلق محمدی کے اثرات کیا بات، کھل کر ہر جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے کثیر تعداد میں آپ نے بڑے بڑے خلفاء پیدا کیے، آپ نے خلفاء پیدا کیے اور علوم کو پھیلایا، اور ان کے اندر یہ جو چیزیں میں نے عرض کی کہ ایک یہ وصف دیا کہ تمہیں اسلام اچھا کھانے سے نہیں روکتا، اچھا پہننے سے نہیں روکتا، اسلام صرف تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو تم نے ٹوٹنے نہیں دینا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو تم نے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزب الشاذلی ہے، حزب الکبیر ہے، حزب البحر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک معدوم کتاب الجواہر المصونہ واللعال المکنونہ، اچھا، اگر وہ کتاب سامنے لائی جائے تو جس کا نام اتنا خوبصورت ہے، اس سے امت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بے شک و شبہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جامی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ اس وقت 50 سے زائد ملکوں میں سرگرم ہے، نہایت فعالیت کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ہاں جس طرح کہ حضرت نے فرمایا، بیشتر جو صوفیہ شاذلیہ ہیں وہ کسب حلال کرتے ہیں، عملاً محنت مشقت کرتے ہیں، بعض نوکریاں کرتے ہیں، بعض کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے جو خانقاہی امور ہیں اس میں بھی نہایت ذمہ دارانہ، مجاہدانہ انداز، یعنی ان کے اندر مخدوم والی کیفیت نہیں ہے بلکہ خادم والی کیفیت نظر آتی ہے ہمیں۔ فاف فرمائیے ان کی علمی خدمات، ان کی روحانی خدمات اس سلسلے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے کو کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جس پر وہ چلتا ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کی کچھ خصوصیات تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ہمات میں بیان کی ہیں۔ بالکل، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مشائخ کیا ایسا ہوا کہ کثرت عبادت کی بنیاد پر ان کو حلاوت مناجات کا فیض ملا،
یہ حلاوت مناجات کا فیض سب سے زیادہ سلسلہ شاذلیہ کو ملا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ عام طور پر جذب اور سلوک میں توازن کے کئی رنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بڑا گہرا رنگ یہ ہے کہ اچھی خوراک، اچھا عہدہ، اچھا لباس ہونے کے باوجود بھی تعلق مع اللہ کے قواعد پر یہ سلسلہ بہت مضبوط ہے۔ آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل ٹھیک چشتی اور قادری ہو کر اسی کا نمونہ تھے۔ اسی کا بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ رنگ بھی وہاں غالب تھا۔ اس کے علاوہ کچھ سلاسل نے ابتدا کی محنت کی احتیاطوں پر، جی، کچھ نے محنت کی غذاؤں پر۔ بالکل۔ یہ جو سلسلہ شاذلیہ ہے نا، یہ اوراد و وظائف کی غذاؤں والا سلسلہ ہے۔ سبحان۔ ان کے ہاں احتیاط خود بخود آ جاتی ہے، یعنی کثرت ذکر تقوی کی کیفیت کو کھینچ لاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان کے ہاں ایک یہ رنگ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ محققین نے لکھا ہے، وہ کہتے تھے سلاسل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں سمجھانے کے لیے۔ جی۔ ایک تھا غزالیہ اور ایک تھا شاذلیہ۔ اچھا۔ امام غزالی نے جو تصوف کا دبستان ڈیولپ کیا، اس میں ریاضت کا غلبہ ہے۔ جی، ریاضت کا۔ اور شیخ شاذلی نے جو تصوف کا پیٹرن ڈیولپ کیا، اس میں حب رسول اور قرآن فہمی کا غلبہ ہے، اللہ کہ اکبر۔ آپ اس بنیاد پر زیادہ کھڑے ہوں سبحان اللہ۔ اور اس کو فوکس کریں، ریاضت کی وجہ سے ملنے والے کمالات بھی مل جائیں گے۔ پھر ان کے سلاسل کے اولیاء میں وہ جو آپ نے خوبصورت کہا، توازن بہت زیادہ ہے، بہت۔ علماء کی بہت کثرت ہے، سریع الفیض زیادہ ہے، عوامیت اس میں بہت زیادہ آتی ہے، جی۔ چونکہ یہ انسان کی فطرت کے سہولت پر مبنی قواعد پر کھڑا ہے۔ حضور میں تو خود ملا ہوں یورپ کے چند ایسے بزرگوں سے جو شاذلیہ سلسلے میں متوسل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیا حلیمی ہے، کیا بردباری، کیا سکوت اور کیا خاموشی کے ذریعے فیض رسانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا کہتے ہیں جی ویسے تو اس سلسلے میں ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، آپ کے جن جانشین، کے بارے میں بڑا خلیفہ مشہور اعظم، قول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحظہ ملحوظ نہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو صحیح دائرہ اسلام میں نہیں پاتے۔ جی۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ابریز کا نام کو کمال نہیں ہے، جانتا، کتنے بڑے جنہوں صوفی نے قرآن کی اشاری تفسیر میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ امام سیوطی کو نہیں جانتا، عبد الوہاب شارانی کو نہیں جاتا، یہ شیخ شاذلی کی اس روحانی چھتری کے تحت ہے۔ اچھا کہتے ہیں مصر میں جو اس سلسلے کو منظم کیا بنیادی طور پر وہ تھے عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حکم عطائیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور یہ باقاعدہ تصوف کے سلیبس کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں شیخ ابو مدین مغربی کا فیض بھی کیا شامل بات ہے جی۔ شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے شیخ طریقت کے، اور آپ کے جو عبدالسلام بن مسیس تھے وہ بھی ابو مدین کے خلیفہ تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ہم بلاد مغرب کے مشائخ کی بات کر رہے ہیں اور جامی صاحب ابھی حضرت ابن عربی کا ذکر نہیں کر رہے، جس کو دنیا نے شیخ اکبر کے لقب سے یاد کیا کوئی شک نہیں۔ اس جگہ بھی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک چمکتا دمکتا مہتاب ہیں۔ اسی طرح شیخ جزولی رحمۃ اللہ جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، اللہ اکبر، ان کو بھی فیض آپ کے در سے ملا۔ اسی طرح شیخ احمد زروق ہیں، حتیٰ کہ مصر میں، سوڈان میں، جی، افریقہ میں تو ان کی مرکزیت ہے۔ مصر میں تو اس نام کے کئی سلسلے ہیں، ایک 7 سے زیادہ تو بڑی شاخیں ہیں حضور۔ محمدیہ ہیں، حامدیہ ہیں، فاسیہ ہیں، مدنیہ ہیں، اعظمیہ ہیں، ادریسیہ ہیں۔ جی۔ بہرحال ہندوستان میں اس سلسلے نے بھی بڑا تبہر ہے، بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے دوران حدیث فہمی کے میدان میں ہم شاذلی مشائخ میں تفوق محسوس کرتے ہیں۔ بے شک و شبہ، واہ واہ۔ حدیث فہمی کا رنگ وہاں بہت غالب ہے، چونکہ انہوں نے اپنے سلسلے کا مدار ہی اس حدیث فہمی کے گرد رکھا۔ جامی صاحب آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے اچانک جو
تھی سول سروس ٹھیک ہے، اور اعلیٰ انتظامیہ، ان کو شاذلی پڑ گئی کہ کچھ سینٹرز کے نام ابوالحسن شاذلی رکھیں، کچھ سڑکوں کے نام ابوالحسن شاذلی رکھیں، اور ابوالحسن شاذلی کون ہے؟ یعنی یہ ایک ڈھونڈیا مچ گئی تھی، اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے گئے تھے. ایک یونیورسٹی بنائے جانے کا بھی خیال تھا کہ شاذلیہ یونیورسٹی بنے، کچھ مراکز تو بنائے گئے تھے اگرچہ وہ بہت فعال نہیں ہو سکے. تو لیکن وہ بھی دیکھیے نا کہ ایک عہد جدید میں ایک قوت روحانی ہی ہے بالکل ٹھیک، جس نے ایک طرح سے نئے سرے سے حضرت یعنی شیخ مقصد ہے کہ اس ماڈرن دنیا میں تصوف کے جس اسلوب کو ہم زیادہ قابل قبول بنا سکتے ہیں اور اس کے اصول و قواعد میں تاثیریت زیادہ ہے، تو وہ شاذلی سلسلے کو یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے ان کا فیضان بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. اور شاہ ولی اللہ جیسا زرخیز ذہن اور عبدالحق مقدس دہلوی جیسا محقق ذہن جس درب پر سر جھکا کے کھڑا ہو تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس سے بڑی صنعت کوئی نہیں. کوئی بات ایسا ہی صحیح فرما رہا ہے علامہ مدری صاحب. حضرت کا وصال، جنازہ، تدفین اور آپ کے مظہر مبارک کا جو فیضان ہے، کیسے کیسے اکابر نے وہاں حاضریاں دی ہیں اور اب تک دے رہے ہیں، ارشاد کیجیے. دیکھیں حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض تو اتنا زیادہ ہے کہ ان کے چشمہ فیض سے جو لوگ سیراب ہوئے ہیں ان کے کچھ نام ہم نے سنے ہیں. مزید بھی میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اختتام کی طرف ہے، ہم ان کو پیش کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا نام ہے. آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے والی شخصیات میں شیخ الاسلام عز الدین عبدالسلام ہیں، امام ابن دقیق العید ہیں، امام ابن حاجب ہیں، شیخ شرف الدین بوسیری ہیں، حافظ عبدالعظیم منظری ہیں، امام ابن صلاح ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، اور شیخ ابن حجر مکی ہیں، امام تاج الدین سبکی ہیں، علامہ بدر الدین عینی ہیں، علامہ قسطلانی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، شیخ زکریا انصاری ہیں، امام کمال الدین ابن حمام ہیں، امام زین الدین مصری ہیں، علامہ ابن عابدین شامی ہیں جنہوں نے فتاوی شامی ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے. مفسر قرآن تو علامہ ساوی جو ہیں وہ سلسلہ شاذلیہ سے فیض یافتہ ہیں. مفسر قرآن شیخ احمد بن حسنی یہ سلسلہ شاذلیہ سے فیض یافتہ ہیں. امام ابو بکر عصفوری بہت بڑا نام ہے، یہ تصوف کے اندر اور علم کے اندر علامہ عصفوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. علامہ جلال الدین محلی یہ تفسیر جلالین جو ہے اس کے دونوں جو جلال الدین ہے دونوں شاذلی سلسلے سے فیض یافتہ. سبحان اللہ. اسی طرح علامہ عبدالرؤف مناوی یہ بھی جو ہے نا وہ سلسلہ شاذلیہ سے انہوں نے برکات پائی ہیں. اور پاکستان کے اندر ہم نے ہندوستان کا جو حصہ ہے اس کے تو دو بزرگوں کا ذکر کیا. پاکستان میں سلسلہ شاذلیہ کی برکات جس نے سب سے پہلے یہاں متعارف کروائیں وہ علامہ ہاشم ٹھٹوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ٹھٹھا فرما رہے ہیں انہوں نے یہاں پر سلسلہ اچھا یہاں بھی قدر مشترک نظر آتی ہے، ان کا بھی علم حدیث کی طرف بہت زیادہ میلان. اصل میں حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے حدیث کی جو حکمتیں اور اس کی جو معرفت کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو انہیں یہی سلسلہ نظر آیا. سلسلہ قادریہ کی شاخ ہی ہے سلسلہ شاذلیہ، اور یہاں سے انہوں نے برکات پائیں. اور آج بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سلسلہ شاذلیہ اور قادریہ کے وظائف باقاعدہ پڑے جاتے ہیں. اس میں سے میں ایک جگہ کا نام یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں کھارادر کے اندر ایک مسجد ہے بخاری مسجد، وہاں پر روزانہ فجر کے بعد دعائے حزب البحر پڑھی جاتی ہے. اور اسی طریقے وہاں پر سفر المظفر میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کبیر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر دیگر وظائف جو ہے وہاں باقاعدگی سے پڑھے جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ برکتیں پا رہے ہیں. تو حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اس زندگی کا اختتام تھا وہ دوران سفر حج تھا. آپ جب اسکندریہ سے سفر کرنے لگے تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ ساتھ کفن کی چادریں بھی لے لیجئے اور فلاں ضروری سامان بھی لے لیجئے. تو عرض کرتا ہے کہ حضور یہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سفر پر جا رہے ہیں. کہا کہ اس کی ضرورت کا تمہیں علم ہو جائے گا. تو یہ جو مصر سے آپ نے کچھ خشکی کا سفر اختیار کیا اور پھر ایک جگہ آتی ساحلی علاقہ ہے ہمیسرہ، وہاں سے پھر بائی جو ہے نا وہ سمندر کے ذریعے جہاز کے ذریعے بحری سفر کے ذریعے جایا جاتا ہے جدہ شریف. وہاں سے تقریباً سفر جو ہے وہ 1400 کلومیٹر بنتا ہے. تو یہاں
وہاں جب آپ پہنچے ہمیسرا کے مقام پر، کچھ پہاڑی علاقہ ہے اور ساتھ ساحل آ جاتا ہے، تو وہاں آپ نے اپنے تمام مریدوں کو جو ہے نا وہ جمع کیا جو آپ کے ساتھی تھے، اور کھڑے ہوئے اور آپ ارشاد فرمانے لگے، لوگو زندگی بھر اپنے رب کو ناراض مت کرنا، اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنی رگ و پے میں راسخ رکھنا، اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کبھی کسی کے آگے دست سوال نہ بڑھانا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہی اپنے آپ کو محتاج رکھنا اور اپنی کوشش کو ہمیشہ جاری رکھنا، نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا جو ہے نا ورثہ بنانا اور اپنی اولاد میں اس محبت کو چھوڑ کے جانا۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میری یہ تمہیں وصیت اور نصیحت ہے کہ تمہارے بچے بچے کی زبان پر دعائے حزب البحر جاری ہونی چاہیے، اور ان کے سینوں میں اس دعا کو راسخ کر کے جانا، کیونکہ پھر آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ لفظ میرے نہیں ہیں جو اس دعا میں نے ذکر کیے ہیں، یہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے توسل عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ اب وضو کا پانی لایا جائے، آپ نے وضو فرمایا، اور پھر آپ 2 رکعت نفل کے لیے جو ہے نا آپ نے نیت باندھی، اور آپ نے اس سے پہلے پھر اپنے خادم کو کہا کہ تمہیں اب پتہ لگ جائے گا کہ میں نے وہ سامان ساتھ رکھوایا تھا، اور پھر آپ نے اپنے مرید خاص ابو العباس مرسی یا مرسی ان کو جو ہے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ یہ جو شریعت ہے، اسلام ہے، دین ہے، محبت ہے، اس کو آگے بڑھاتے رہنا۔ اور دوسری رکعت کے سجدے میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور آپ کا آج مزار ہمیسرا کے اندر آج بھی اپنے جلوے لٹا رہا ہے اور برکات بڑھا رہا ہے۔ صاحب میں اس ضمن میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہمارے پاس درود تاج ہے ابو بکر والا، یہ بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں سنایا، اور اس کے بعد اس کو شہرت ملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک دعا ہوتی تھی، جس کو بھی دعا دیتے تھے مختصراً یہ فرماتے کان اللہ تیرا ہو جائے۔ واہ واہ، پھر تو سب کچھ ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت عنایت فرمائی، بہت خوبصورت باتیں ہو گئیں۔ ناظرین مکرم، میں ذاتی ایک صدمے سے دوچار ہوا ہوں۔ کل میرے بڑے بہنوئی جو میرے پھوپھی زاد بھی تھے اور میرے بچپن کے دوست بھی تھے، مجھ سے چند برس بڑے تھے، ماہر جمشید احمد ولد ماہر منظور حسین حامد سپرا مرحوم، معظم آباد ضلع سرگودھا میں ان کی رحلت ہو گئی رات کو۔ آج انشاءاللہ ان کی تدفین ہوگی، میں ابھی گاؤں جاؤں گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ایک مرنجا مرن شخصیت تھے، کسی سے اگر ان کا دل دکھ بھی جاتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تو حتی الامکان نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ ہماری قریبی رشتہ داری تھی، میرے بہنوئی تھے، تو دوستی برقرار رہی، اور اس دوستی کے برقرار رکھنے میں ان مرحوم کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دین و دنیا میں ان کی اہل و عیال کو، ان کے متوسلین کو صبر جمیل کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں سے بھی نوازے۔ آپ کی بہت عنایت ہوگی۔ کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، رشتوں میں باہمی اتحاد۔ رشتوں میں باہمی الف و محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی قریبی رشتہ داروں میں، اہل خانہ میں خلوص اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرماتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے احوال، آپ کی خدمات، آپ کی شخصیت، آپ کا جو فیضان طریقت ہے، اس پر بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ استفادہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب آپ اور ہم سب مل کر لگائیں گے وہ نعرہ جو ہماری روح کی آواز ہے، جو ہمارے دل کی پکار ہے، نعرہ مقصد پاکستان۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔